علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ہی از اے پروفیسر، ہی از اے ٹیچر اینڈ انجینئر ایز ویل. اور ابھی ہم جو بڑا زبردست سا پروجیکٹ ہم سمجھتے ہیں پانی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، انجیکشن ویلز کے حوالے سے، جس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کا پانی ہے جو آپ ویسٹ کر دیتے ہیں اس کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہی ہے اور ہمارے ریئل پاکستانی کی جو اپنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، فلڈ کے حوالے سے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی اسپیشلی اربن واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کام کیا جا سکے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے ماشاءاللہ سے مور دین 15 جو ہے ریسرچ پروجیکٹس بھی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی پروفیسر ڈاکٹر سید عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر سید عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بھائی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، اور آپ کی ٹائم کے لیے، اور اس کا بھی شکریہ جو آپ ماشاءاللہ سے اتنا بہترین کام کر رہے ہیں. میں بات کروں گی انجیکشن ویلز کی کہ وہ کیا ہے، کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جہاں جہاں یہ کام دیکھا ہے نا آپ کا، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. فرسٹ آف آل تھینکس فار انوائٹنگ می ہیئر. دیکھیں، انجیکشن ویل از نتھنگ اسپیشل. اٹ از سم تھنگ وچ وی ڈو آل دا ٹائم ایوری ویئر. بٹ ان کامن لینگویج ہم اس کو کہتے ہیں بورنگ کرائیے. جی ہم بور کر رہے ہیں، کیوں کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمارے پاس پانی نہیں. ٹھیک ہے، ایسا یہ سب سسٹم، دس از اے سسٹم اینڈ ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ اینڈ انجوائنگ اٹ فائن. بٹ واٹ از دا ڈرا بیک آف اٹ، کہ وہ جو گراؤنڈ واٹر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹوریج کے طور پہ دیا ہوا ہے، دیٹ از ڈپلیٹنگ. وہ ظاہر ہم یوز کر رہے ہیں تو جا رہا ہے، تو اس کو ریچارج کرنے کے ضرورت ہے. اس ریچارج کرنے کے لیے ایک تو رین فال ہے جو نیچرلی اس کو ریچارج کرتی ہے اپنے حساب میں، لیکن اس کا جب آرٹیفیشل ریچارج ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو واٹر لینڈ کے اوپر جس رن آف، جس کو ہم سرفیس رن آف کہتے ہیں، اس سرفیس رن آف کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ اس انجیکشن ویل میں واپس چلا جاتا ہے. اس سے واٹر ٹیبل جو کہ ہمارے پانی لینے سے نیچے چلا جاتا ہے، اس کو مینٹین کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. تو یہ بڑا سمپل پروسیس ہے. یہ ہر انسان، ہر آدمی ہر اپنے لیے آدمی کروا ہر جگہ سکتا ہے، کر سکتا کوئی ہے. افورڈیبل ہے. افورڈیبل کا تو بات ہی نہیں رہی نا. اگر آپ کے پاس بور ہے تو آپ نے پیسے تو اس بور میں لگا دیے، وہ ایکس اماؤنٹ آف ڈالرز کا، جتنے کبھی وہ بور بنا، کوئی بات نہیں. اب تو وہ بور ہے نا، آپ اس سے پانی نکال بھی رہے ہیں. اس کو ڈالنے کے لیے اوپر سے صرف اتنا اس کو کیٹر کرنا ہوتا ہے کہ وہ پانی جہاں پہ اسٹورڈ ہے وہاں سے بہتا ہوا اس بور میں چلا جائے. اگر وہ ڈگ ویل ہے جو کہ چوڑا ویل ہوتا ہے 8 فٹ 7 فٹ چوڑا، اس میں اور آسانی سے پانی چلا جائے. اس بور میں آپ نے وہ کیٹر کر کے وہ پانی ڈالنا ہے، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس پہ بہت کم، ایک نالی بنانے میں کیا انویسٹمنٹ ہو. تو اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، وائی یو آر سو مچ فوکس فار دس انجیکشن ویلز؟ بائی دا وے آپ کی میں اگر دیکھوں ماشاءاللہ سے، آپ کا ایکسپیرینس دیکھوں، آپ کا ایکسپوجر دیکھوں، وہ تو بہت وسیع ہے. دیکھیں، ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے واٹر کا، اس کو رین فال کہتے ہیں یا سنو فال کہتے ہیں. جب سنو میلٹ ہوتی ہے تو وہ بھی واٹر بن جاتا ہے. اور وہ واٹر اگر ہم اس کو سٹور نہیں کریں گے تو وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. جب ایواپوریٹ ہو جاتا ہے ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پانی کو اسٹور کرنے کے لیے ہم یا تو بڑے بڑے ٹینک بنائیں، جیسے ایک لاہور میں ایک ایگزامپل ہے کہ ٹینک بنایا ہے انہوں نے پارک میں، اور اس سے وہ اریگیٹ کرتے ہیں. اسٹل اے لاٹ آف منی از انویسٹڈ ان دیئر. اور پھر اس کی صفائی اور اس کا اور کام سارے چیزیں. آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ نیچرلی، کہ آپ آرٹیفیشلی پانی تو ڈال دیں لیکن پھر وہ اپنے نیچرل سسٹم میں انڈلج ہو گیا. اور پھر a lot of people say کہ جی یہ تو خراب پانی آپ ڈال رہے ہیں، سڑک کا پانی ہے اور یہ گدلا پانی ہے اور یہ وہ ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سائنس میں کنسنٹریشن کاؤنٹ ہوتی ہے کہ ایکس اماؤنٹ آف لیٹرز آف واٹر میں کتنا وہ کنٹیمینیشن ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی اس کے باوجود بھی اریگیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا پروسیس کر کے پیا بھی جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. تو یہ ہمارے ہاں تھوڑا گندا اور صاف کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ
سائنس اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہے اور ایک عام آدمی اس کو بڑا ڈفرینٹ طریقے اچھا سے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی تک یہ کہاں کہاں یہ آپ اس کا جو ہے اس پہ کام دیکھیے کر ابھی چکے ہیں؟ تک ایک چیز دوسرا بھی سوال جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ سے ڈسکشن بھی ہماری چل رہی تھی تو آپ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گی، اسٹیک ہولڈرس کی بات کروں گی جن پہ اہم ذمہ داری کراچی کی بھی آ جاتی ہے، کیا آپ ان سے رابطہ میں کوآرڈینیشن میں اس حوالے سے؟ جس انجیکشن ویل کے یہ پروپوزل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ میں نے تو اپنے طور سے یہ سبمٹ کیا ہوا ہے اتھارٹیز آف کراچی کو، اور لیکن اس پہ ابھی تک مجھے کوئی پازیٹیو نیوز نہیں آئی ادر دین دس کہ یس وی ہیو گاٹ اٹ. اوکے. اب وہ کب ہوگا کیسے ہوگا آئی کی ناٹ کامنٹ آن اٹ بیکاز آئی ہیونٹ ہرڈ اینی تھنگ یٹ. تو میرا کام یہ تھا کہ ایک چیز بتانا، وہ 27 ویلز میں نے اسے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا انٹرسٹ آف دا ادر پارٹیز. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ نہیں، آپ نے تو اپنی اہم ذمہ داری جو آپ کی بنتی تھی وہ تو آپ نے ایک جو میسج تھا جو آپ کے پاس ایکسپیرینس تھا جو آپ کی سوچ تھی وہ تو آپ نے ڈیلیور کر دی. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ آگے بہتری ہو سکے. اچھا مجھے یہ چیز جاننی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ یو ور دیئر ان کینیڈا اینڈ یو ایس، ایک اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے اور آپ نے کہا میں واپس آ گیا. میں نے کہا کیوں آگے واپس آپ؟ نہیں، اب واپس آنے کی وجہ بڑی پرسنل تھی. میرے پیرنٹس جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور آئی ہیو 4 more brothers but all of us were abroad. تو بس پھر میں آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک بیکاز آئی ہیو بین دیئر فار 18-19 years. So I just wanted to come back and came back and never thought that I would go back. اچھا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے ماشاءاللہ بلوچستان کوئٹہ سے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے دیکھے ہیں لیاری سے بلوچستان کے جو لوگ بہت ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. اور پھر میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ اتنا سارا کچھ کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بتایا سندھ کے لیے، بلوچستان کوئٹہ کے لیے کام کیا، تو کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ I آپ grew کام up with scarcity of water concept. تو اس میں جب مجھے بیچلرس کرنے کے بعد انجینئرنگ میں مجھے فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے میں سلیکٹ ہوا، تو وہاں گیا تو وہاں پھر اریگیشن اینڈ ڈرینیج پہ میں نے اوریگن اسٹیٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا. اٹس اے گڈ واٹر اسکول ایز ویل. وہاں میں نے اریگیشن انجینئرنگ میں ڈگری لی. پھر میں پی ایچ ڈی کرنے آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی گیا، وہ ورلڈ بینک کے اسکالرشپ کی طرف سے، اور پھر وہاں جا کے میں نے ایک اور ایم ایس کیا ڈرینیج انجینئرنگ میں، جو ڈرینیج میں کراچی کا ڈیزائن کیا تھا میں نے 2020 میں. سو وہ بیک گراؤنڈ نالج میری وہاں امریکن سسٹم کے تھرو ہی تھی. اور پھر میں نے پی ایچ ڈی کی وہاں سے واٹر کوالٹی اینڈ کلائمیٹ چینج میں. نہیں تو آپ نے جہاں کیا آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی آپ تو بتا رہے تھے وہاں تو کافی بارشیں ہوتی ہیں اور کوئی کمپیریزن نہیں، یہاں کی بارش کا پانی نظر نہیں آتا. اس کا ایک کمپیریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر 80 انچ کی بارش ہوتی ہے ایک سال میں، اور یہاں کراچی میں 10 انچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کراچی میں جب 10 انچ کی بارش ہوتی ہے تو ساری نظر آتی ہے اور حیصل ہے. وہاں 80 انچ کی بارش میں ہمیں ایک کہیں پہ بھی فلڈڈ ایریا نظر نہیں آتا. تو ڈیفینیٹلی کوئی میجک نہیں ہے، یہ سولوشن ہے جس کو وہاں کہتے ہیں سب سرفیس ڈرینیج. یعنی ہم ایک ڈرینیج سسٹم جو ویزیبل نہیں ہے اوپر اور کوئی اسپیس نہیں گھیرتا، 5 فٹ پر پرفوریٹڈ یہ سوراخ والے پائپ ڈالتے ہیں. اگر پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ جو سوائل ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی تو پانی کھڑا ہو جائے گا وہاں پہ. تو ہم ایک چیز ہوتی ہے سائنس میں جو واٹر میں ہم کہتے ہیں ہائیڈرولوجیکل ماڈلنگ، یعنی ہائیڈرولوجی مینز نیچرل فلو آف واٹر. تو اس کی ماڈلنگ کر کے ہم وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر اگر اتنی بارش ہوئی تو یہاں پر اتنا پانی ہوگا. اچھا جسٹ نیڈ ٹو نو کیونکہ سندھ میں ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھی جو فلڈ آیا تو بہت ہی ورس تھا. جی بالکل. یو آر بالکل. دیئر تو ساری چیزوں کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجزیہ کیا. وہ سندھ میں دیکھیں جو 2022 میں فلڈ آیا وہ ڈیفینیٹلی رین فال ڈپینڈنٹ تھا، اور ایسی رین ہوئی جیسے پرڈی دن میں جو ایوریج رین فال تھی وہ تھی 87 ملی میٹر فار اے ایئر. 2022 میں اس میں 1700 ملی میٹر رین ہوئی. آپ اندازہ لگا لیں. تو ایسی ایگزامپلز موجود ہیں 2022 میں کہ کوئی بھی ڈرینیج سسٹم ہوتا تو وہ اس کو کیٹر نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ ایسی بارش ہمیشہ نہیں ہوتی.
جو نارمل رین ہوتی ہے ہمیں کم از کم اس نارمل رین کی کیپیسٹی کا ڈرینیج سسٹم ہر سٹی میں ہونا چاہیے، اسپیشلی ان کراچی میں بھی نہیں ہے کہ کون سا ڈرینیج سسٹم ہے آپ کے پاس مین آرٹریز ہیں جو چلتی ہیں، گجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے، محمود آباد نالہ ہے، اور ملیر اور لیاری ریور ہے، وہ جو سارا پانی اتنا یہ فریش واٹر سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ سارا پانی آپ اگر اسی ڈرینیج پیٹرن پر یعنی لیاری میں اگر آپ انجیکشن ویل بنا دیں، یہ سارا پانی نیچے چلا جائے گا گراؤنڈ میں. ملی ریور میں کر سکتے ہیں ان اسپاٹس پہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پانی ہر وقت ہوتا ہے، تو وہ پانی بھی گراؤنڈ واٹر میں چلا جائے گا. اور ایک اور چیز ہے جو جس پہ پرابیبلی سم پیپل میں ڈس ایگری ود می آن اٹ، کہ کراچی میں جو سبسیڈنس کا ایشو اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اٹس گونا گیٹ ورس، یعنی سوائل جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے. سبسیڈنس مطلب جیسے فرض کریں کہ اگر 30 فٹ پہ پانی ہے تو وہ پانی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے سوائل کو کہ وہ بیٹھے گی نہیں چاہے اس پر کتنا بھی لوڈ آ جائے. لیکن اگر اس میں پانی نیچے جا رہا ہے تو پھر وہ سوائل تو دب جائے گی، اس کے پور جو ہیں کلوز ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. تو یہی وجہ کیونکہ آپ کلائمیٹ چینج کو بھی پوری دنیا، اب تو پوری دنیا کلائمیٹ چینج کی بات کریں ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ تو ہم فورس کلائمیٹ چینج ہے نا، یہ تو ہم فورسفلی پانی نکال رہے ہیں نا، ہمارے پاس پانی ہے نہیں. کراچی کی پاپولیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کراچی کا کوٹا تو نہیں بڑھانا. تو آپ تو اتنے عرصے پہلے ہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بھی بہت سارے لوگ بہت سارے فورم پہ میں دیکھتا ہوں اس کلائمیٹ چینج کو بہت ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو وہی بات بتانی چاہیے جو ہے. موسٹ آف دا ٹائم آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ان کو سولوشن کے ساتھ آنا چاہیے. ایک تو یہ بتائیں کہ کتنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج، اور پھر اس کا سولوشن کیا ہے. سولوشن بہت کم لوگوں کے پاس ہے ویسے اس چیز کے، اس لیے کہ اس کے لیے ریسرچ چاہیے. ریسرچ کی جو ضرورت ہے وہ ہر جگہ ہے. ڈسکسنگ مور دین 15 آپ کے جو ہے ریسرچ پروجیکٹس بھی ہیں. ہاں وہ مختلف ٹاپکس پر ہیں ہر چیز پر، لیکن میں نے اتنا کاؤنٹ بھی نہیں کیا. لیکن ویسے آپ نے پوچھا تھا تو میں گنا دیے تھے کچھ پروجیکٹس آپ کو. دا ہول پوائنٹ از کہ جو اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے نا، اس کو ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. دنیا میں شاید ہم لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں اس کو. آئی ہیو بین اراؤنڈ دا ورلڈ ان مینی کنٹریز. آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، آپ جارڈن چلے جائیں، آپ امریکہ کینیڈا میں کوئی پانی نہیں ضائع کرتا. کینیڈا میں ہائیسٹ اماؤنٹ آف فریش واٹر ہے، اور کینیڈینز سب سے زیادہ فریش واٹر کے لیے کیئرفل ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ پیپل کیئر اباؤٹ واٹر. اچھا جسٹ نیڈ ٹو نو بیکاز آپ پروفیسر ہیں، ٹیچر بھی، استاد ہیں. ڈیفینیٹلی آج اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو کل یہی بچے پھر سمجھدار بنیں گے نا، ایک اچھے سٹیزن بنیں گے. تو یو فیل لائک آپ نے بتایا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے، اور آپ اپنی طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں. تو یو فیل لائک جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں اس طرف آ رہے ہیں، دے آر کوائٹ ریسپانسبل ریگارڈنگ دس میٹر. دیکھیے یہ ایسا ہوا کہ جب میں نے NED جوائن کیا 2011 میں، اینڈ اور وہ ایک پروگرام جو HEC نے آفر کیا تھا ساری دنیا میں کسی بھی پروفیسر کو کہ کوئی اگر پاکستان آ کے پڑھانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان آ کے پڑھایا. اور بینگ اے فارن پروفیسر وہ ایک پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا سب کے لیے. اور ڈیفینیٹلی اس وقت میں بھی پاکستان آنا چاہتا تھا بیکاز آف مائی پیرنٹس، تو میں نے اس پہ اوکے کر دیا. تو جب یہاں آیا تو یہاں انٹرویو ہوا، اور جب NED میں انٹرویو ہوا تو ہمارے ڈاکٹر سروش لودھی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ واٹر از آور ویکسٹ لنک اف یو کین امپروو دا انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس ان واٹر. میں بھی بالکل بلینک تھا. 18-19 ایئرس کے بعد پاکستان ایز اے جاب کرنے کے لیے آتا تو تھا، لیکن جاب تو نہیں کی تھی. تو خیر میں نے اسے ایز اے چیلنج نہیں، بس ایز اے کامنٹ لے کے میں نے کہا ٹھیک ہے آئی ول ٹرائی. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ واٹر میں انٹرسٹ لینے لگے، ان میں پروجیکٹس ہونے لگے. پھر NED سے جب لوگ گریجویٹ ہوئے تو انہوں نے پھر میرا بھی انٹروڈکشن ہوا کراچی کی مارکیٹ میں کنسلٹنٹس کے پاس. پھر انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے پروجیکٹس دیے کہ آپ ہمارے لیے یہ پروجیکٹس کر دیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس بھی سیکھ گئے کہ واٹر کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور NED کا بھی اس میں وہ جو سول انجینئرنگ میں ایک ویکسٹ لنک تھا اس میں بھی امپرومنٹ آئی. تو ابھی اس 15 سال میں
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی بھی کنسلٹنگ فرم میں آپ جائیں گے تو NID کے گریجویٹس جو ہیں وہ واٹر کے سیکشن میں کام کر رہے ہیں. آپ کسی رینڈم کسی بھی جگہ چلے جائیں. تو اس 15 سال میں جو چھوٹا موٹا میرا کنٹریبیوشن ہے وہ بس یہی ہے کہ واٹر کو میں نے NID میں پاپولر کیا تھوڑا, اور پھر جو گریجویٹس نکلے وہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا کنسلٹنٹس کے پاس جا کے, باہر جا کے MS کر کے, PhD کر کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ بھی سوال میرا تھا میرے ذہن میں کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی اتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, فنڈنگ کے بغیر تو اٹس ناٹ پاسبل, تو کون پھر پیچھے گورنمنٹ کی جانب سے سپورٹ رہتی ہے, کس طرح سے آپ جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ جب کوئی ایسا میگا پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو جیسے واٹر کا بھی کمپوننٹ ہوتا ہے اس میں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم پروپوزل لکھتے ہیں, جس کا پروپوزل ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اس کو وہ جو ڈونر ایجنسی ہے وہ انڈائریکٹلی وہ پیسے آتے ہیں, اس لیے کہ وہ فرض کریں گورنمنٹ آف سندھ کو ملا تو گورنمنٹ آف سندھ ایکس اماؤنٹ آف ڈالرز وہ NID کو دے گی اور اس کے اگینسٹ ہم کام کریں گے, اور اس کام سے جو ہماری فیس بنتی ہے وہ ہوگی. اس میں اسٹوڈنٹ بھی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور ایکسپوجر بھی ملتا ہے ہمیں. اور پھر ہمیں اس سے پہلے جب واٹر کے اس میں ہمارے جو گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کرتے تھے. اب پاکستان میں بہت ساری چیزوں میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی واٹر میں ہمارے پاس بہت کیپیسٹی اب ہے کہ ہم چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, جسٹ نیڈ ٹو نو کہ آپ نے بات کی سندھ اور بلوچستان کی, تو اس کا آپ کیونکہ پورے پاکستان میں بات کی جائے پاکستان پانی کے حوالے سے, تو وہ تو آگے والے دنوں میں ایک تھریٹ بھی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر یہی حالات اور چیزیں رہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے کس انداز میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے؟ کوئی تھریٹ نہیں. اچھا, فرسٹ تھنگ, کیا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ چلیے آپ مجھے کوئی ایک مثال دیں گے کیا تھریٹ ہو سکتا ہے. مطلب یہی ہم سنتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے پانی ختم ہو جانا ہے, از اٹ لائک دیٹ کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں, کیا چیزیں لوگوں کو تھوڑا سا اویئر کرنے کے لیے کہ پلیز پانی کا صحیح استعمال کریں؟ پانی کا صحیح استعمال کرنا وہ ایکٹ اگینسٹ واٹر ہے نا, کہ آپ نے واٹر کو کیسے مینیج کرنا ہے. لیکن یہ پچھلے جو 1-2 مہینے سے انڈین ورژن آف کہ ہم پانی بند کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے, نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ. We have framed a lot of good accords between the two countries. First thing, اس کو وائلیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اور اس کے کرنے پہ بھی ان کو 20 سال چاہیے کچھ ڈیم بنا کے وہ پانی روکنے کے لیے. اتنی دشمنی نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, نہ اتنا انویسٹ کریں گے. ایک بڑا لارج ڈیم جو ہے 15-16 بلین ڈالر کا بنتا ہے اور اس کو 10 سال لگتے ہیں بننے میں. پاکستان میں, انڈیا میں, امریکہ میں, دنیا میں ہر جگہ پرو اینڈ اگینسٹ ڈیم ایک لابی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیم کی ضرورت اگر ہے تو ضرور ہونا چاہیے. اور اس لیے کہ اگر فار ایگزامپل اگر 3 سال بارش نہ ہو پاکستان میں تو پھر کیا ہوگا؟ جو رننگ ریور ہے وہ اس میں پانی اور کم ہو جائے گا. کوئی سٹوریج ہمارے پاس نہیں ہے. ونٹر میں ہمارے پاس بہت کم بارشیں ہوتی ہیں, صرف سمر بارش پر ہم چلتے ہیں, اسی کو اسٹور کرتے ہیں, اسی سے یوز کرتے ہیں. یہ ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے کہ ڈیم اور نو ڈیم. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے اتنا عرصہ جب کینیڈا US میں آپ تھے تو ڈیفینیٹلی جو وہاں کی جو ٹیم ہے یونیورسٹیز وہ تو نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ کہاں جا رہے ہیں, مطلب زیادہ کچھ اچھی آفرز بھی آ گئی ہوں گی, روکنے کی کوشش تو کی ہوگی یقیناً. بالکل کی, انہوں نے 5 سال میرا کمرہ کسی کو نہیں دیا. اچھا. اور ہاں, اور وہ میرا ایک دوست تھا, ایک بھائی کینیڈین تھا, تو جب میں جانے والا تھا بالکل ان کو تھا کہ شاید میں نہیں جاؤں گا, تو کہتا ڈو یو ہیو فیملی. مطلب پاکستان میں کراچی میں اس وقت ٹارگیٹ کلنگ زوروں پہ تھی 2011 میں. تو کہتا آئی ہیئر ایوری ڈے دیٹ somebody killed for no reason. So do you have family. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری فیملی ہوتے ہوئے بھی تم جا رہے ہو, مطلب کہ we are also family. تو میں نے کہا نو آئی ایم گوئنگ فار سم ڈفرینٹ ریزن. اور وہ میں نے نہیں بتایا کہ میں ایز اے فارن پروفیسر جا رہا ہوں اور اس لیے کہ میرے پیرنٹس وہاں اکیلے ہیں, تو بس اس لیے میں آیا. اور آئی ایم ویری ہیپی. مطلب دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ ٹل ڈیٹ آنیسٹلی.
نہیں آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ جو ہے HEC سے پھر وہ جو ہے اس حوالے سے انہوں نے ویلکم کیا ایسے پروفیسرس کو, بالکل. پھر آپ ماشاء اللہ NED یونیورسٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی تو آپ تیار کر رہے ہیں نا. وہ میں نے ایک آرمی تیار تو کی ہے, اور وہ آپ کسی بھی کنسلٹنگ فرم میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹرکچرز میں, واٹر میں, کنسٹرکشن مینجمنٹ میں, یہ سب سول کی فیلڈز ہیں, تو اس میں اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے NED یونیورسٹی کا. دس از دا بیسٹ تھنگ, آپ اپنے ملک کو دے رہے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے پروفیسرس کی. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کو آنیسٹی سے کریں گے تو اس کا افیکٹ جائے گا دور تک, نو میٹر واٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جتنا بہترین انداز میں آپ نے استعمال کیا اور اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہو, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو بچے کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے, اور انٹرسٹ اگر بچے کا فرض کریں کہ کسی اور فیلڈ میں, ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب میں بھی چھوٹا تھا تو میں انجینئر بنا اپنے ماموں کو دیکھ, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے نا کسی کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں اس طرح سے. تو میری اپنی تو یہ ہوتی کہ بھئی انجینئر بہت میکینیکل تھنگ ہے اور اچھا ہے, لیکن اب جو ہے وہ والی چیز نا کہ بچے کو موٹیویٹ کرنا, ناؤ دے آر ویری اسمارٹ because of the social media, they know what they want to do. I cannot dictate my kids that what you are supposed to do, because sometimes it is difficult to convince them کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. I agree, لیکن بچے جو اس طرح کے سوالات عجیب و غریب نکال کے لاتے ہیں نا, اس میں خود بھی حیران ہوتی ہے یہ سوال کیسے آ گیا ان کے, جواب تو دور کی بات, سوال سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ جو وہ ریڈ کرتے ہیں, اگر ان کا آنسر نہیں ہے تو آپ ہی سے پوچھیں گے نا, ہم سے ہی پوچھیں گے نا, ایسے ہی ہے نا, کہیں تو جائیں گے نا پوچھنے کے لیے, اور ہمیں جواب دینا ہے. اور ہمیں جواب دینا ہے, اور وہاں پر پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس کویسچن فرام ویئر اٹ کیم. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اپنے ٹائم میں, ابھی اتنے سال پہلے کالج اور یونیورسٹی میں تھے, تو شاید ریلیٹیولی ہم پالیٹکس زیادہ کرتے تھے. اب میں جو اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں وہ سیلف سینٹرڈ ہیں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ابھی جس ڈومین میں آپ کام کریں وہاں بہت ضرورت ہے کلائمیٹ چینج اور اس طرح کی. جی اس پہ ہاں چھوٹا موٹا میرا کام ہوا ہے کافی, تو لوگ پوچھتے ہیں تو بتاتا ہوں. نہیں یہ تو آپ کی عاجزی ان کی ساری ہے, ٹو بی ویری ماشاء اللہ سے. اینڈ وی وش یو گڈ لک ڈاکٹر صاحب, ہماری تھینک یو ویری مچ, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہی ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرح سے جو کام کر رہے ہیں, اسی جو پروجیکٹس پہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی دے, اور ڈیفینیٹلی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز میں خود اپنا بھرپور آپ کا ساتھ دے, تاکہ ہم سب رہنے والے کراچی والوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر سید عمران احمد صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یہ بچوں کی بات کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں آپ سے کوئی بھی سوال کریں تو پلیز کوشش کریں جواب دے سکیں. اور میں اگر چھوٹی سی بات اپنے بیٹے کے یہاں شیئر کروں, جس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ پاؤں تلے, ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے, تو میرے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ماما, بہت اچھی بات ہے, یہ آپ نے بڑا اچھا بات کی, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ جن مدرس کے پاؤں نہیں ہوتے تو ان کے نیچے جنت ہوتی ہے نہیں. سی, تو یہ اس طرح کے بہت سارے سوالات آپ کے بچوں میں آتے ہیں, اور پھر میں نے اس کو وہ جواب بھی دیا. تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے جو بچوں کی جو بھی کوئری ہو, کوئی بھی بات ہو, اس کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اس کا جواب دے سکیں, کیونکہ اگر آپ لوگ صحیح جواب نہیں دیں گے تو وہ ادھر ادھر غلط جواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنی اہم ذمہ داریوں کو سمجھے, اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ.